الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم۔ آج کی اس خالص علمی اور تحقیقی مجلس میں جس عنوان پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ عنوان مضاربہ اکاؤنٹس اور کتاب المضاربہ کے مابین تطبیقی جائزے کے نام سے معنون ہے۔ یہ میں نے اپنی پوری پریزنٹیشن کا انڈیکس ڈیزائن کیا ہے، آگے تفصیل سے باتیں چلیں گی۔ سب سے پہلے میں نے اس تحقیقی مجلس میں اسی عنوان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ عصر حاضر میں مضاربہ اکاؤنٹس کا استعمال کا کثیر ہونا اور سابقہ کتب فقہ میں اس کی تصریح کا نہ ہونا، لہٰذا ضروری ہے کہ میں اس عنوان پر عمیق و دقیق گفتگو کروں تاکہ آپ اطمینان قلب کے ساتھ مضاربہ اکاؤنٹس استعمال کریں اور کسی قسم کے شبہ کا شکار نہ ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مضاربت کی تعریف کی جائے ان دی لائٹ آف فقہ، کہ آخر مضاربہ شریعت میں کہتے کسے ہیں، مضاربت ہے کیا؟ مضاربت ایسے عقد کو کہا جاتا ہے جو دو فریقین کے مابین ہوتا ہے۔ ایک شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے جبکہ دوسرا شخص اس پر ورک کرتا ہے، پھر اصل سرمایہ سے حاصل ہونے والا نفع دونوں فریقین کے مابین ایک معین تناسب سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس مضاربت کو سمجھنے کے لیے اس کی اصطلاحات کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی اصطلاح جو میں نے مینشن کی ہے وہ ہے رب المال۔ رب المال کہا جاتا ہے اس شخص کو جو وہ رقم پیش کرتا ہے مضارب کو دیتا ہے کام کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر مضارب یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اس رقم پر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز میں نے مینشن کی ہے وہ ہے رأس المال، جو مضاربہ کی بنیاد ہے، وہ رقم جو رب المال مضارب کو ادا کرتا ہے اور مضارب اس پر کام کرتا ہے۔ چونکہ میرا عنوان مضاربہ اکاؤنٹس ہے تو میں اکاؤنٹس پر بات کروں گا۔ اکاؤنٹ کی پہلی قسم کرنٹ اکاؤنٹ، یہ وہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے جس میں صارف بینک میں جاتا ہے، اپنی رقم ڈپازٹ کراتا ہے، بینک کو اس رقم پر مکمل تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اکاؤنٹ ہولڈر بینک کے ساتھ نہ نفع میں شریک ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان، لیکن اکاؤنٹ ہولڈر کو مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے اپنی رقم بینک سے نکلوا سکتا ہے اور بینک کو فی الفور وہ رقم ادا کرنا ہوگی۔ دوسری قسم سیونگ اکاؤنٹ، یہ وہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے جس میں اکاؤنٹ ہولڈر بینک میں جاتا ہے، رقم ڈپازٹ کراتا ہے اور اس رقم کی کوئی مدت متعین نہیں ہوتی، البتہ بینک اس کو اس رقم پر اچھا خاصا منافع ادا کرتا ہے۔ تیسری قسم فکس ڈپازٹ، یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں اکاؤنٹ ہولڈر اپنی رقم ڈپازٹ کراتا ہے اور اس رقم کی مدت متعین ہوتی ہے اور اس معینہ مدت سے قبل اکاؤنٹ ہولڈر وہ رقم نہیں نکالوا سکتا۔ بینک اس رقم کو فائنینس میں استعمال کر کے بازاری نرخ کے حساب سے اچھا خاصا منافع ادا کرتا۔ چونکہ میرا عنوان مضاربہ اکاؤنٹس ہے، میں مضاربہ اکاؤنٹس پر ہی اپنی بات جاری رکھوں گا۔ ویسے عام طور پر بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں تقریباً مضاربہ ہی کی بنیاد پر کھولے جاتے ہیں۔ تو ہم سیونگ اکاؤنٹ پر مزید بات کرتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ ایک اعتبار سے کرنٹ اکاؤنٹ کے مشابہ ہے، وہ اس طرح کہ جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہولڈر جب چاہے اپنی رقم نکلوا سکتا ہے، اسی طرح سیونگ اکاؤنٹ کا اکاؤنٹ ہولڈر بھی جب چاہے اپنی رقم نکلوا سکتا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ فکس ڈپازٹ کے مشابہ ہے، وہ اس طرح کہ جس طرح فکس ڈپازٹ کا اکاؤنٹ ہولڈر تمام رقم یک بارگی نہیں نکال سکتا، بیائن ہی سیونگ اکاؤنٹ کا اکاؤنٹ ہولڈر بھی تمام رقم یک بارگی نہیں نکال سکتا، البتہ بینک کے اصول ہیں، بینک جتنا الاؤ کرے گا اتنا ہی نکلوا سکتا ہے۔ اور سیونگ اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ ہولڈر کو بینک منافع بھی ادا کرتا ہے۔ اس رقم اور اس معاہدے کی شرعی حیثیت مضاربہ کی سی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مضاربت کی شرائط کی طرف۔ ویسے تو مضاربت کی کئی شرائط ہیں، میں چند یہاں بنیادی شرائط عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط کہ عقد کے وقت ہی فریقین کے مابین یہ طے ہو جائے کہ ملنے والے منافع میں سے کس کو کیا تناسب ملے گا، رب المال کو کتنا منافع ملے گا اور مضارب کو کتنا منافع ملے گا۔ دوسری شرط کہ مضاربت میں سرمایہ کا نقدی ہونا ضروری ہے، سرمایہ غیر نقدی اثاثہ، سامان، قرض وغیرہ نہ ہو۔ تیسری شرط
مضارب کے لیے اصل سرمایہ میں سے کسی قسم کی شرط نہ لگائی گئی ہو. اگر اصل سرمایہ میں سے مضارب کے لیے کسی قسم کی شرط لگائی گئی ہوگی تو اس سے مضاربت فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. چونکہ میرا عنوان ہے مضاربہ اکاؤنٹس اور کتاب المضاربہ کے مابین تطبیقی جائزہ، تو یہاں میں نے ایک طرف کتاب المضاربہ مینشن کیا جبکہ دوسری طرف مضاربہ اکاؤنٹس مینشن کیا ہے. ان دونوں کے درمیان میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی جسے ہم اپلائیڈ ریویو یعنی تطبیقی جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں کتاب المضاربہ کا پہلا اصول کہ جس طرح شرعی مضاربے میں ایک طرف سے رب المال ہوتا ہے، وہ رقم ادا کرتا ہے اور مضارب اس پر کام کرتا ہے. Same in the bank rule, مضاربہ means a business in which a person participates with his money and another person participates with his efforts and skills or both efforts and skills. یعنی بینک میں بھی رب المال صارف بینک کو رقم دیتا ہے، بینک اس پر کام کرتا ہے اور اسے منافع دیتا ہے. دوسری تطبیق، جس طرح شرعی مضاربے میں رب المال مضارب پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتا کہ آپ فلاں کام میں فلاں کاروبار میں رقم خرچ کریں، فلاں میں نہ کریں. Same in the bank is also stated in the bank opening form that the bank as a mudarib can't this discretion invest a money received from customers in any business that is approved by the Sharia advisor. میں بات کر رہا ہوں اسلامک بینکنگ کی، غیر اسلامک کی نہیں. غیر اسلامک تو سب کے ہاں اتفاق ہے کہ ناجائز ہے. اس وقت اسلامک بینکنگ میں جو سب سے بہترین چیز موجود ہے اور جو سہولت ہے عوام کے لیے وہ ہے شرعیہ ایڈوائزر کی موجودگی. بات آگے بڑھاتا ہوں تیسری تطبیق کی طرف. جس طرح شرعی مضاربت میں نقصان کی صورت میں نقصان کی بھرپائی نفع سے کی جائے گی، اس کے بعد اصل سرمایہ کو چھیڑا جائے گا، اصل سرمایہ سے نقصان کی بھرپائی کی جائے گی. In a bank, losses are covered by profits. That is the original amount is withdrawn. بینک میں بھی اصل سرمایہ محفوظ ہوتا ہے. اگر نفع سے نقصان کی بھرپائی نہ ہو سکی پھر اصل سرمایہ سے نقصان کی بھرپائی کی جاتی ہے. چوتھی تطبیق، جس طرح کہ میں نے شرائط میں عرض کیا کہ سرمایہ کا نقدی ہونا ضروری ہے. In a bank also taking only cash, not non-cash and loans. بینک بھی آپ سے نقد سرمایہ لیتا ہے، غیر نقدی سرمایہ قابل قبول نہیں ہوتا. اب جب ہم نے مضاربت کی تعریف بھی جان لی، اصطلاحات بھی جان لیے اور شرائط بھی جان لی اور کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کر لی، تو ہم دیکھتے ہیں اس ساری تحقیق سے، اس ساری پریزنٹیشن سے ہمیں ملا کیا، حاصل کیا ہوا. تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو مضاربہ اکاؤنٹس کتاب المضاربہ کے عین مطابق ہو. دوسری اہم بات پوائنٹ جو یاد رکھنے کا ہے کہ معاملات بالکل واضح ہوں، معاملات میں کسی قسم کا اخفاء نہ ہو، تو وہ مضاربہ اکاؤنٹس بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اس خلاصے کی ضمن میں ایک اور اہم بات کرتا چلوں مضاربہ کمپنیز کے حوالے سے. مضاربہ کمپنیز کو جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ SECP کیا ہے. SECP از اے شارٹ فارم، اس کی فل فارم ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. یہ پاکستان میں مالیاتی ریگولیٹری ایجنسی ہے جس کا مقصد ٹھوس اتھارٹی کے اصولوں پر مبنی مضاربہ مارکیٹ کو ترقی دینا ہے اور پاکستان میں مضاربہ کے اصولوں کو فروغ دینا ہے. اس ادارے کا کام کمپنیوں کی رجسٹریشن اور نگرانی کرنا ہوتا ہے.